الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے درس قرآن سنیں گے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ وہ کل اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعد نماز قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دوران سفر نمازوں کو قصر کر کے پڑھنے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آیت میں تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے تو اس صورت میں تم نماز قصر کرو، لیکن یہ حکم صرف اسی صورت کے ساتھ خاص نہیں، دوران سفر کفار سے کسی طرح کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بہرحال جب مسافت شرعی یعنی 92 کلومیٹر خشکی کا سفر ہوگا تو وہاں پر نمازوں کو قصر کیا جائے گا۔ یہ قصر کرنا فقہ حنفی کے اندر واجب ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں، جو فرض نمازیں 4 رکعت والی ہیں، انہیں 2 پڑھا جائے گا، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز پوری پڑھی جائیں گی، اور جو سنن اور نوافل ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہیں بھی ادا کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس پوری آیت مبارکہ میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جب ظہر کی نماز مکمل ہوگی، اب کفار نے یہ منظر دیکھا تو کافروں کو بڑا افسوس ہوا کہ جب یہ سارے کے سارے مسلمان نماز کے اندر مصروف تھے تو ہم نے ان پر اس وقت حملہ کیوں نہیں کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے پھر بعد نے کہا کہ ابھی ایک اور نماز آئے گی جو مسلمانوں کو ان کے مال سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ عصر کی نماز ہے، تو جب یہ عصر کی نماز یوں مل کر پڑھیں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔
تو کفار نے اپنا یہ جب منصوبہ بنایا تو اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا جو اس آیت میں مذکور۔ نماز خوف یہ ہے کہ جب دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ حملہ کر دے گا، تو اس صورت میں ویسے تو یہ ہے کہ دو گروہ بن جائیں، جیسے اگر ایک لشکر ہے تو آدھا لشکر اپنی جماعت کروا لے اور دوسرا جو ہے وہ حفاظت کے اندر کھڑا رہے، پھر دوسرا لشکر جماعت کروا لے وہ حفاظت میں کھڑا رہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ سارے نمازی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ سب کی خواہش یہ تھی کہ وہ نماز با جماعت جو ہے وہ سرکار کے پیچھے ہی ادا کرے، تو چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہر ایک نماز پڑھنے کی خواہش تھی، تو اس صورت میں یہ نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ تو اب طریقہ یہ ہوا کہ جیسے لشکر کے دو حصے کر دیے جائیں، ان میں سے آدھا لشکر آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھے، جیسے فجر کی نماز مثال کے طور پر لے لیں کہ فجر کی نماز میں امام جو ہے وہ نماز شروع کرے گا، آدھا لشکر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اور بقیہ آدھا لشکر وہ بقیہ لشکر کی حفاظت کے اندر کھڑا رہے گا۔ اور یہ لشکر جو نماز پڑھے گا یہ دوران نماز بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ دوران نماز میں جب ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدے مکمل ہو جائیں گے، اب یہ جو لشکر ایک رکعت پڑھ چکا یہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ جو دوسرا لشکر ہے وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو کر اپنی نیت باندھ لے، دوسری رکعت وہ ادا کرے گا۔ تو اب امام جو ہے وہ تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا، لیکن یہ جو دوسرا لشکر ہے یہ اس نے بھی 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھی اور پہلے والے نے بھی 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھی۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دونوں لشکر اپنی 1 رکعت کو مکمل کریں گے۔ تو یہ ہے نماز خوف کا طریقہ، اور اس پورے نماز کے دورانیے میں یہ دونوں لشکر اپنے اسلحے اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے۔ تو فرمایا کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو تو یہ یک بارگی تم پر حملہ کر دیں، تو فرمایا کہ تم بہرحال اپنے ساتھ اپنے اسلحے رکھو۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت بھی تھی کہ بعض صحابہ کرام زخمی تھے یا بیمار تھے، تو اب ہر وقت اپنا اسلحہ تلوار اٹھا کے رکھنا، اپنا سامان اپنے ساتھ رکھنا مشکل تھا، تو فرمایا کہ اگر ایسا کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے یا بارش ہو رہی ہے اور اس صورت میں اسلحہ ساتھ رکھنا مشکل ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اسلحہ اتار کر رکھ دے۔ اور پھر مجموعی طور پہ حکم فرمایا کہ اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، یعنی مطلقاً جو ہے وہ اپنی حفاظت بہرحال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پورا طریقہ نماز خوف کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرو۔ تو ذکر اللہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جو کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، لیٹ کر بھی کی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ عظیم ترین عبادت جس میں نہ خشکی کی قید، نہ تری کی، نہ دن کی، نہ رات کی، نہ صبح کی، نہ شام کی، نہ کھڑے کی، نہ بیٹھے کی، ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہاری حالت اطمینان ہو، حالت خوف کی نماز تو بیان کر دی اور حالت سفر کی اس سے پہلے بیان کر دی، فرمایا کہ جب حالت اطمینان میں ہو تو پھر حسب معمول نماز پڑھو۔ 4 رکعت نماز ہے وہ 4 رکعت پڑھی جائے، پوری کی پوری امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو پھر نمازوں کو حسب معمول ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ہر نماز کا یہ وقت ہے، فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا ہے، عصر کا اپنا، مغرب عشاء کا اپنا اپنا ہے۔ 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا جائے گا اور نہ یہ کیا جائے گا کہ 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھ دی جائیں، بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے گا۔ صرف عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر، عرفات میں ظہر و عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کہیں بھی سفر ہو، بارش ہو، حضر ہو،
کسی بھی صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا ولا تاہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ کے خاتمے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مشرکوں کا تعاقب کرو۔ اس پر صحابہ کرام نے جو زخمی تھے اپنے زخموں کا عرض کیا کہ حضور ہم تو زخمی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، یعنی اگر تمہیں تکالیف ہے، تم تعاقب کے اندر سستی کرنے کا کہہ رہے ہو تو تکلیفیں تو انہیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو وہ بھی تو بھاگ رہے، تم نے تو ان کا پیچھا کرنا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں تو اللہ سے اس ثواب کی امید ہے جس کی انہیں نہیں، وہ بھاگ رہے، انہیں کوئی ثواب کی بھی امید نہیں، اور تم اگر راہ خدا میں اب زخموں کی حالت میں بھی نکلو گے تو تمہیں تو اللہ عز و جل سے ثواب کی امید۔ تو فرمایا کہ تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک شخص نے کسی کی زرہ چرائی، جو جنگی جو لباس ہوتا ہے وہ چرایا، اور اسے آٹے کی بوری میں چھپا کر کسی یہودی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ بعد میں کسی بھی طرح بہرحال یہ پتا چل گیا کہ وہ زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس ہے، یہودی سے وہ برآمد ہو گئی۔ اب یہودی نے کہا کہ میرے پاس یہ زرہ فلاں بندے نے رکھوائی، اور وہ جو آدمی تھا جس نے چوری کی تھی اس کے قبیلے والوں نے اسی یہودی کے اوپر ہی الزام لگا دیا کہ اسی نے چرائی۔ یہ معاملہ پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب جس آدمی نے زرہ چرائی تھی وہ بظاہر مسلمان تھا، اس کے قبیلے والوں نے یہ چاہا کہ ہم اس زرہ کا الزام یہودی پر ہی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کا آدمی نہ پھنسے بلکہ یہودی آدمی پھنس جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تحقیق کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس چور کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ بے شک اللہ نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا۔ یعنی یہ فرما دیا گیا کہ اگرچہ مد مقابل یہودی ہے اور ایک طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن اگر یہودی حق پر ہے اور وہ مسلمان چوری کرنے والا ہے تو صرف مذہبی تعصب کی بنا پر کسی کافر کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو حق پر ہے اسی کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ اسلام کا ذری اصول اور یہ وہ اسلام کی عظیم ترین اخلاقیات تھی کہ ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف یہودی ہے، لیکن چونکہ یہودی بے قصور ہے اور وہ مسلمان مجرم ہے، جرم کرنے والا ہے، تو اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ اور فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید فرمایا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ یہاں اسی بات کی تاکید فرمائی کہ جو خیانت کرنے والا ہو اس کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، یعنی اس کی پاسداری نہ کرو، اس کی طرفداری نہ کرو اور اس کی طرف سے وکالت نہ کرو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہمارے وکیلوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے کہ جن وکیلوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ مجرم ہے اور دوسرا شخص بے گناہ ہے، لیکن صرف اپنی فیس وصول کرنے کے لیے،
اپنا مالی حصہ حاصل کرنے کے لیے وہ مجرم کو بے قصور قرار دے دیتے ہیں، اور جو مجرم نہیں ہوتا اس بیچارے کو مجرم قرار دے دیتے، اس کو سزا دلوا دیتے۔ تو یہ اس طرح کرنا لازمی بات ہے کہ اس طرح کرنا حرام قطعی۔ جھوٹی کسی کی پیروی کرنا یہ حرام، کسی کی جھوٹی پیروی کرنا حرام، اور مجرم کو بے قصور ثابت کروا دینا یہ بھی حرام، اور جو بیچارہ بے قصور ہے اس کو مجرم بنا دینا یہ بھی حرام۔ تو یہ ہمارے وکیل پیشہ حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ مزید فرمائے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت مبارکہ تقوی کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو بیٹھ کر ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو بنیاد ہے کہ یہ مراقبہ کرنا، یہ تصور کرنا، اور یہ اعتقاد ہر وقت دل میں مستحضر رکھنا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور جو ہے یہ گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہے، جبکہ دل میں اللہ عز و جل کی عظمت موجود ہو۔ مزید فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ یہاں پر کتنے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ دنیا کے اندر تو تم کسی مجرم کی طرف سے جھگڑا کر سکتے ہو، مجرم کی طرفداری کر سکتے ہو، اس کے حق میں دلائل دے کر اس کو بری کروا سکتے ہو، لیکن یہ جرم اللہ کی بارگاہ میں بھی تو پیش کیا جائے گا۔ جب یہ جرم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو دنیا کے اندر جو تم نے طرفداریاں کی تھی، دنیا کے اندر جو تم نے اس کے حق میں دلائل دیے تھے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کون دلائل دے گا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کون اس کا وکیل بنے گا اور کون اس کی طرفداری کرنے والا ہوگا؟ تو دنیا کے اندر دلائل دیتے ہوئے، جھوٹے دلائل دیتے ہوئے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو بھی اپنے پیش نظر رکھا کرو۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ہاں، چھٹکارے کی یہ صورت ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو پھر اس کی توبہ مقبول ہو سکتی ہے۔ مزید فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ جو گناہ کمائے تو اس کا گناہ اسی کے ذمے ہے، یعنی ایک کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، جس نے گناہ کیا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ ہاں، اس نے گناہ جاریہ کر دیا، جیسے کوئی سینما بنوا کے مر گیا تو اب اس کے بعد جو سینما میں فلم دیکھتا رہے گا اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو جو گناہ کی بنیاد رکھ کر گیا اس کا گناہ ملتا رہے گا، یہ جدا صورت ہے۔ لیکن ایک جداگانہ گناہ کیا اس کا گناہ صرف اسی کو ملے گا، ایک کا گناہ دوسرے کے ذمے نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص خطا کرے، گناہ کرے، یا یہ ہے
کہ گناہ خود کرے اور کسی بری الذمہ، کسی بے قصور پر اس کا بہتان لگا دے کہ میں نے نہیں کیا اس نے کیا ہے، تو جو یوں کسی بے گناہ پر بہتان لگاتا ہے، فرمایا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ تو بے قصوروں پر الزام لگانا یہ بھی ہمارے ہاں کم نہیں۔ گھر کے اندر جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے، ملکی سطح پر وہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، تو الزام تراشی کرنا شریعت کی نظر میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ مزید فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی، وہ جو پہلے واقعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غلط فیصلہ کروا دیں، تو فرمایا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں، تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر حال آپ کے شامل حال ہے، ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو تو گمراہ کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وما یضرونک من شیء، اور آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ حفاظت الہی کے اندر ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ اور حکمت سے مراد مطلق حکمت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کتاب اللہ بھی عطا فرمائی اور احادیث مبارکہ بھی آپ کو عطا فرمائی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے، اور ان علوم کو جاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے۔ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، جو علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جو علم دیگر انبیاء کو ملا، جو علم کائنات میں کسی کو بھی عطا کیا گیا، وہ تمام کے تمام علوم اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ تو عرش و فرش، زمین و آسمان کے ہر ذرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ علوم عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کے تحت کثیر مفسرین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارکہ کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اکثر لوگوں کے جو مشورے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں، کہ آپس میں مل بیٹھے، دنیا جہاں کی گپیں ماری، ادھر ادھر کی ہانکتے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے عمومی مشوروں کے اندر کوئی خیر نہیں، ہاں کن کے مشوروں کے اندر بھلائی ہے، کن کے مشوروں میں خیر ہے، اس کی صورت بیان کی کہ وہ لوگ جو مشورہ کر رہے ہیں صدقے کے بارے میں، یا مشورہ کرتے ہیں نیکی کے بارے میں،
یا مشورہ کرتے ہیں باہم لوگوں میں صلح کرانے کے بارے میں. لوگوں میں لڑائی ہوگی، اب آپس میں لوگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ ان میں صلح کیسے کروائی جائے. یہ مشورہ وہ ہے جو اچھا ہے، جس میں ثواب. یا لوگ بیٹھ کر نیکی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ نیکی کے بارے میں مشورہ، کہ مثال کے طور پر ہم دین کا کام کس طرح کریں، ہمارے علاقے کے اندر نیکی کی دعوت کس طرح عام ہو. تو وہ مشورہ کہ جس کا مقصد نیکی ہے، جس کا مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا ہے، جس کا مقصد نیکی پھیلانا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، ان مشوروں میں خیر ہے، اور ان مشوروں میں خیر ہے اور بھلائی ہے. اور جو ان کے علاوہ مشورے ہیں تو وہ فضولیات کے اوپر ہی مشتمل ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار منصبدار عہدیدار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے کیا ہوتے ہیں؟ الٹی سیدھی ہانکنے کے علاوہ ان کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا. یا لڑ پڑیں گے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار کر کے اس کے بعد اٹھ کر فارغ ہو جائیں گے اور لوگوں کو آپس کے اندر لڑوا دیں گے. لیکن اب یہ جو اچھے مشورے ہیں، جن پر جو اچھے ہیں اور جن پر ثواب کا وعدہ ہے، فرمایا کہ یہ بھی کس صورت میں ہے؟ من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے مشورے کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ہے. ورنہ صرف ریاکاری کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، اپنے آپ کو لیڈر کہلوانے کے لیے، بڑا مصلح کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ کہلوانے کے لیے، یا یوں اپنے آپ کو نیک نامی کے ساتھ مشہور کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں. اس کے بعد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. دو چیزیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ رسول کی مخالفت کو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے وہ جہنمی. دوسری بات ارشاد فرمائی جو مسلمانوں کے عمومی راستے سے ہٹ کر چلے وہ بھی جہنمی. مسلمانوں کا عمومی راستہ کیا ہے؟ جس پر مسلمانوں کی اکثریت ہو وہ مسلمانوں کا عمومی راستہ ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت پر اللہ عز و جل کا ہاتھ ہے. اور دوسری حدیث میں ہے فرمایا کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا. تو جو بڑی جماعت ہے، جیسے مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت ہے، بڑا گروہ ہے، سواد اعظم ہے، جماعت مسلمین ہے، تو ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. شرک نہیں بخشا جائے گا یہ قطعی بات ہے، کفر نہیں بخشا جائے گا یہ قطعی بات ہے. کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے معاف فرما دے. یہ نہیں ہے کہ معاف ہے، جسے چاہے معاف فرما دے. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر معافی کی گنجائش زیادہ ہے، لیکن حقوق العباد میں اس بندے کو راضی کرنا بھی ضروری ہے جس بندے کی حق تلفی کی ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا. مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو عورتوں کی پوجا سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ مشرک مؤنث بتوں کی عبادت کرتے تھے، جیسے لات عزا منات، یہ مؤنث نام ہے، لات منات عزا، ان کی عبادت کرتے تھے.
دوسرا یہ ہے کہ عرب کے اندر ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور اسے اس قبیلے کی انثى یعنی عورت کہا جاتا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ مؤنث قرار دیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو عورتوں کی طرح بڑا زیور پہنا کے بڑے بنا سنوار کے رکھا کرتے تھے، تو اس پر فرمایا کہ یہ عورتوں کی پوجا کرتے، تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ یہ عورتوں کو پوجتے ہیں اور اللہ کے علاوہ یہ شیطان مردود سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب شیطان کی بات شروع ہوئی تو شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور مقرر کردہ حصہ لوں گا، یعنی میں انہیں کچھ نہ کچھ بندوں کو ضرور اپنا فرما بردار بنا کر رکھوں گا۔ اب شیطان نے اگلی بات جو کہی فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یہاں پر 3-4 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گمراہ کرتا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ لمبی لمبی امیدیں یوں کہ کفار تو لمبی امیدیں میں یوں پڑے کہ آخرت کو اصلاً ہی بھول گئے، انکار کر دیا، اور عام مسلمانوں کو بھی لمبی لمبی امیدوں میں یوں ڈالا کہ ان کے سامنے بچے مرتے، بوڑھے مرتے، جوان مرتے، ایکسیڈنٹ ہوتے، طوفان آتے، سیلاب، زلزلے، ہر طرح کی تباہیاں بربادیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کا حال دیکھ لیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے، خود اپنے کندھوں پر جنازے لاد کر قبرستان لے کر جاتے ہیں لیکن واپسی کے اندر پھر بھولے ہوتے ہیں۔ کیا؟ لمبی امیدیں، اپنی زندگی کی امیدیں، اپنے فیوچر کے منصوبے، اپنے مستقبل کے بارے میں پلاننگ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لمبی امیدیں ہیں جس کے اندر سارے پڑے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان چیریں گے، تو یہ مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیرتے تھے، یعنی کسی جانور کے بارے میں مخصوص ایک عقائد رکھے ہوئے تھے تو اس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کو کان چیر دیتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بت کے نام پر وقف ہے۔ تو شیطان نے مشرکوں سے یہ کام کروایا اور مشرکین یہ کرتے تھے۔ پھر کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ مرد عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یہ تغییر خلق اللہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج، مرد کو دیکھیں تو اس نے چٹیاں بنائی ہوتی ہیں، اور عورت کو دیکھیں تو اس نے بال جو ہے وہ لڑکوں کی طرح کاٹے ہوتے ہیں، مرد کو دیکھیں تو اس نے کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی ہیں، عورتوں کو دیکھیں تو وہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے وہ مردوں والے ڈریس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک دوسرے سے مشابہت کرنا۔ اس طرح کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ جو ایک دوسرے سے مشابہت کرتے ہیں ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ یہ شیطان کی حقیقت بیان کر دی کہ شیطان لوگوں کو بس وعدے دلاتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ یہ ایمان والوں کو بشارت۔ اس کے بعد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ مشرکوں کی امیدیں تھی کہ بت بخشوا لیں گے، اور اہل کتاب کی امیدیں تھی کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اے مشرکو، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کا اعتبار ہے اور نہ اہل کتاب کی، اللہ کا قانون یہ ہے جو برائی کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا، تو لہذا مشرک ہے یا یہودی ہے یا کوئی بھی ہے جو برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اس میں حق کی پیروی کرنے والے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کی کہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہے گہرا دوست۔ تو حضرت اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو، کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی تھے، اور خلیل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، یعنی کوئی کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی معلومات سے خارج ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ پہنچتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر شے کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔